الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں ابو بکر بن سلیمان بن ابی حتمہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقد سلیمان بن ابی حتمہ فی صلاة الصبح وأنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے والد سلیمان بن ابی حتمہ رحمہ اللہ کو فجر کی نماز میں غائب پایا. امیر المومنین بازار کی طرف گئے. سلیمان کا جو گھر تھا وہ بازار اور مسجد نبوی کے درمیان تھا. فمر علی الشفاء ام سلیمان، امیر المومنین کا گزر ام سلیمان شفاء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا. فقال، تو امیر المومنین نے پوچھا، لم ار سلیمان فی الصبح، میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا. تو انہوں نے جواب دیا، فقالت انه بات یصلی فغلبته عینا، وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے تو ان کی آنکھ لگ گئی. فقال، تو امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ لأن اشهد صلاة الصبح في جماعة احب الی من ان اقوم الليل، کہ میں فجر کی نماز جماعت سے ادا کروں یہ مجھے ساری رات کے قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے. یہ ایک واقعہ ہے جس میں میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے اور بڑی تربیت ہے، بڑی نصیحت بھی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کے بہت سارے پہلو اس واقعے میں ہمارے سامنے موجود ہیں. کیونکہ ہمارے آئیڈیل اور ہمارے رول ماڈل اور ہمارے اسوہ اور ہمارے قدوہ اور ہمارے لیے نمونہ یہی شخصیات. یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے. وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم دو شخصیتوں کی بطور خاص اقتداء کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا. ایک ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہما وارضاہما. اور یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. یعنی اتنے عظیم اور اتنے بلند مقام اور مرتبے کے حامل ہیں. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے اور فجر کی نماز سے متعلق ہے. اس واقعے سے ایک سبق کو یہ مل رہا ہے کہ فجر کی حاضری اس وقت بھی انتہائی اہمیت کی حامل تھی. آج تو ہم نے اس کو بالکل غیر معمولی سمجھ لیا اور بالکل ہلکا سمجھ لیا، حالانکہ اصل جو نماز کی حاضری ہے وہ فجر کی حاضری. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اصل نمازی اور نماز کا پابند وہ ہے کہ جو فجر کی نماز میں آتا ہے. جو فجر میں نہیں آتا نا، دن میں آ جاتا ہے، وہ نماز کا پابند نہیں ہے اور نہ وہ یہ اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کا حق رکھتا ہے. نمازی کہلوانے کا اور نماز کا پابند وہ ہے کہ جو فجر کی نماز میں آتا ہے. کسی بھی مسجد، ہاں کسی کی مجبوری ہو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے کئی لوگ کسی جگہ کام کے لیے جاتے ہیں تو جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں تو پڑھتے ہیں نماز، لیکن جہاں کام کرتے ہیں وہاں جتنی نمازیں ہیں وہ
उस मस्जिद में पढ़ लेते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जिसका घर हो और जिसकी हैस हो और फिर भी वो मस्जिद में फजर में हाजिरी उसकी ना हो तो वो उस मस्जिद का नमाजी कहलवाने का हक नहीं रखता, उसी का हक है जो फजर की नमाज में आता है। तो अमीरुल मोमिनीन फजर की हाजिरी बतौर खास चेक किया करते थे, देखा करते थे। और आप ये भी देखिए कि उस दौर में इक्का दुक्का ही गैर आगे होते, इक्का दुक्का। आज तो इक्का दुक्का ही आते। हमारी हाजिरी कितनी होती है फजर की नमाज, गिनती के चंद चेहरे हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे, इस्तिकामत दे और हिदायत अता फरमाए, जो नहीं आ रहे उनको भी। गिनती के चंद चेहरे हैं सिर्फ। तो उस दौर में क्या था, उस दौर में तो अच्छी खासी हाजिरियां थी और इक्का दुक्का गायब होते थे। लेकिन इक्का दुक्का को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। हमने तो आज सबको ही छोड़ दिया ना, कि जो नहीं आता ना है, हमारा क्या लेना देना है, हमारा क्या लेना देना है। वो नहीं आता नमाज में ना आए, वो जाने उसका काम जाने। इतना हो गया कि हमने एक दूसरे को नमाज की दावत देने ही छोड़ दी और पूछना ही छोड़ दिया कि अगर हमारा कोई भाई मस्जिद में नहीं आ रहा, हम उससे पूछें, हम उसके पास जाएं, हम मालूम करें। हमने ये काम भी छोड़ दिया कि नहीं नहीं, वो जाने और उसका काम जाने, उसकी कब्र जाने और उसकी क़यामत जाने और उसकी आखिरत जाने और उसकी नमाज जाने, हम कौन होता है। और ये भी शैतान का वसवसा है। अजीज भाइयों, ये दावत का काम, ये तबलीग का काम, आप उसका कोई उसके मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे, आप उस पर हाकिम नहीं बन रहे, आप उस पर जबर नहीं कर रहे, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर रहे। आप उसको दावत देंगे, आप उसको तबलीग करेंगे, आप उसको नसीहत करेंगे। आपका जो भाई मस्जिद में नहीं आ रहा, आप उसको यूं ही नहीं छोड़ सकते, आपको बार बार उसको समझाना होगा और उसको नसीहत करनी होगी। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुलेमान बिन अबी हस्मा रहिमहुल्लाह की फजर की नमाज में नजर नहीं आए। मतलब ये है कि मामूल से आते थे, पाबंदी से आते थे, लेकिन एक दिन नजर नहीं आए। अमीरुल मोमिनीन ने इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया कि चलो रोज तो आ रहे थे ना, आज ही नहीं आए थे, पूछा, मालूम किया। और अजीज भाइयों, वक़्त के खलीफा है ना, वक़्त के खलीफा है। एक हाकिम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि वो अल्लाह की तौहीद को अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करे, नमाज कायम खुद भी करे और करवाए भी। ये हाकिम की जिम्मेदारी। इससे कहीं ज्यादा जहां वो लोगों के दीगर मामलात का ख्याल रखे, वहां इकामत सलात का बाकायदा निजाम कायम करे। और फुक़हा ने जो लिखा है इस बारे में, एक हाकिम के पास जो उसकी शरई जिम्मेदारी है, नमाज के हवाले से इतना इख्तियार है कि अगर कोई नमाज के लिए नहीं आता और सुस्ती उसका मामूल है, उसको जेल में डाल दे, उसको कैद कर दे। और अगर सिरे से ही कोई नमाज नहीं पढ़ता, उसको तौबा करवाए, तौबा नहीं करता उसकी गर्दन उड़ा दे। ये हाकिम का इख्तियार। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को तौफीक अता फरमाए। तो अगर ये हुक्मरान ऐलान कर दे, वो ऐसा नेक हाकिम अल्लाह ताला दे दे कि भाई जिसकी फजर में गैर हाजिरी हुई तो फिर उसको एक दिन की जेल हो जाएगी, कैसे दौड़े लगेंगे यहाँ। अरे हमारे हुक्मरान भी तो हम जैसे हमें वैसे ही हमारे हुक्मरान। तो उन्होंने भी कहा नहीं, ये नमाज का मसला हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला क्या है, गटर साफ करने नाले। और तुमसे गटर भी साफ नहीं होते, तुमसे नालियां भी साफ नहीं होती, तुमसे गटर के ढक्कन भी नहीं रखे जाते, तुम किसी का क्या तहफ़्फ़ुज़ करोगे जब अल्लाह के हक़ को तुमने पामाल कर दिया और उस हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो फिर लोगों के हुकूक का तुम क्या ख्याल रखोगे। हाँ, आपको अगर कोई कहीं काम करता नजर आता भी है ना, सिर्फ वोटों की सियासत है कि वोटों की भीख मांगनी पड़ती है इलेक्शन में, इसलिए जरा 4 काम करवा दो ताकि एक बात बनी रहे, ताल्लुक बना रहे और वोट मिलते रहे और हमारे ओहदे मनसब चलते रहे। लेकिन मुखलिस नहीं है अपने ओहदे के साथ। अगर वो मुखलिस है तो ये उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो अमीरुल मोमिनीन इस चीज का बड़ा ख्याल रखा करते थे कि कोई हाजिरी किसी की गैर हाजिरी तो नहीं है। अच्छा, ये जो सुलेमान बिन अबी हस्मा है, इनका ताल्लुक बनु अदी कबीले से है। ये अमीरुल मोमिनीन का कबीला था,
اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے قبیلے کا ہے، آپ کے خاندان اور برادری کا، پھر تو زیادہ فکر کرنی چاہیے آپ۔ اور یہ سلیمان جو ہے، ان کے والد ابو حتمہ بھی صحابی ہے، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی جو والدہ ہے شفا ام سلیمان، وہ بھی صحابیہ ہے رضی اللہ عنہا۔ اس اعتبار سے بھی یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہے نا، نیک گھرانے سے ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے، اور اس کی غیر حاضری بھی اتنی ہی گراں ہے اور اتنی ہی بھاری کہ کوئی اب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے، تم آپ قرآن حدیث میں عمل کرتے ہو کہ تم مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کرتے، تم اپنے بارے میں دعوے کرتے ہو کہ ہم یہ کسی سے وہ فلانا مسئلہ لے کے بات شروع کر دی، فلانا مسئلہ لے کے بعد تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم دین کے بارے میں کسی سے کوئی بات کرو، تمہارا تو اپنا معاملہ نماز کا ٹھیک نہیں ہے، عملی میدان میں تم خود صفر و زیرو، اور تم بڑے بڑے مسئلوں پر بحث کر رہے ہو، فلانا یہ وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ویسے کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں خود تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا نہیں۔ تو یہ بنو حدیث تھے، اس حوالے سے بھی ذمہ داری زیادہ ہے۔ بہرحال یہ صحابی خود بھی ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں ساتھ، خود یہ تابعی، بعض ان کو صحابی بھی لکھا ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ تابعی سلیمان نے ابی حتمہ۔ تو امیر المومنین نے ان کو فجر کی نماز میں غائب پایا، تو بازار کی طرف گئے۔ اب دیکھیں ذہن میں ہے کہ فلاں آدمی فجر کی نماز میں نہیں آئے، ہم تو یہ بھی ذہن میں نہیں رکھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو شخص جو فجر کی نماز میں مسجد میں آتا ہے نا، وہ اچھی طرح سے ارد گرد دیکھا کرے کون آئے کون نہیں آئے، یہ دیکھا کریں آپ، باقی نمازوں میں بھی، لیکن خاص طور پر مومن کون ہے اور 2 نمبر مومن کون ہے۔ میں سخت لفظ نہیں بولوں گا منافق کا، لیکن 2 نمبر مومن کون، خالی کھوکھلے دعوے کرنے والا کون، اور سچا مومن کون۔ اپنے لیے نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں آیا اس پر جانا چاہیے۔ تو امیر المومنین نے دیکھا کہ بھئی یہ نہیں آئے، ذہن میں تھا، بازار کی طرف گئے۔ اب ایک کام کے لیے گئے نا، بستے میں ذرا اور کام بھی کرتے گئے، یہ بھی بہت بڑا کام۔ یہ جو سلیمان تھے، ان کا گھر بازار اور مسجد نبوی کے درمیان تھا۔ تو امیر المومنین جب بازار کی طرف گئے تو ان کے گھر کے پاس سے گزرے، ان کی والدہ نظر آ گئی، ام سلیمان شفا۔ تو ان سے پوچھا، کہنے لگے سلیمان مجھے فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا، آج سلیمان کو میں نے نہیں دیکھا فجر کی نماز میں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ انسان جو ہے وہ گھر جائے، گھر جا کے معلوم کرے، اہل خانہ سے بھی معلوم کرے۔ اگر کوئی کسی کا قریبی ہے تو اس کو زیادہ اس چیز کی فکر کر، کیا ابھی ہم گئے کسی کے گھر صرف اس نیت کے ساتھ کہ فلاں آدمی نماز کے لیے نہیں آیا، ہم اس کے گھر جائیں اور جا کے نماز کے بارے میں پوچھ کے آئے، اور اس کو بتائیں کہ بھائی ہم اس لیے آئے کہ آپ نظر نہیں آئے مسجد کے اندر، اس لیے آئے۔ تو فجر کی نماز میں مجھے سلیمان نظر نہیں آیا، کہاں ہے سلیمان؟ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ ساری رات تہجد پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ انسان ہے نا، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، تہجد پڑھی انہوں نے، انہ بات یصلی فغلبته عینا، پھر ان کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ امیر المومنین نے کیا کہا کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لوں، اس سے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں ساری رات قیام پہ گزاروں، ساری رات کے قیام سے زیادہ مجھے فجر کی نماز کی باجماعت حاضری وہ زیادہ محبوب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قیام کے مقابلے میں یہ حاضری زیادہ ہے۔ اگر کسی کو یہ ہے نا کہ بھئی میں نوافل پڑھتا رہوں اور اسے یہ خطرہ ہے کہ فجر کی نماز، تو دونوں کا اگر وہ موازنہ کرے گا تو فجر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ تہجد نہیں، تہجد پڑھتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن فجر کی حاضری کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ وہ ہمارے نوافل سے زیادہ فجر کی حاضری مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو ہم تو فضول کام کرتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔
اور یہ کتنا گمراہ کیا اور برباد کیا ہمیں اس موبائل نے اور اس انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل کو. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، اکثر یہ باتوں کو جانتے دیر دیر تک موبائل چلاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے. تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے. مجھے اور آپ کو بہت زیادہ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. اپنی حاضری بھی فجر کی اور جو نہیں آ رہے ان پر بھی نظر رکھیں، آپ ان کے بارے میں معلومات کریں، آپ آنکھیں کھول کر زندگی گزاریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ فجر کی نماز میں چہروں کو پہچانیں، آپ چیک کریں آپ. اور کسی پر حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو فلاں ہے تو فلاں نہیں، بلکہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دعوت دینی آپ اور پیچھے جانا ہے، پیچھے جانا ہے. یہ نہیں کہ بھائی مل گیا تو کہہ دیں نہیں ملنا نہیں. گھر جائیں آپ گھر جائیں اس کے اور جا کے ان کو تھوڑی سی نصیحت کر کے آئے، یاد دہانی کر کے آئے. بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے اگلا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ بھائی میری بھی کوئی اہمیت، مجھے بھی کوئی پوچھتا ہے، مجھے بھی کسی نے یاد رکھا ہے. چلو اسی بہانے یاد رکھ لیا کہ میں فجر میں نہیں آیا. تو اگر آپ ناشتہ کر کے آ جائیں گے اس کے بعد جا کے تو اس کو زیادہ یاد رہے گا انشاءاللہ. پھر اس کو زیادہ فکر ہوگی کہ یار اب تو واقعی پوچھنے آئیں گے. ایک ہوتا ہے نا زبانی کھڑے ہو کے آتا، ہی تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے بھی نہیں آتے، دروازے بجا بجا کے ان کو یہ ہے کہ بھائی میں نے کون سے ان سے پیسے لینے یا میرا کون سے ان کے ساتھ کاروبار، نہیں ملے گی نہیں ملوں گا نہیں ملوں گا. باہر ہی نہیں نکلتے، اندر ہے اٹھے ہوئے بھی ہیں باہر نہیں نکلتے. چلو بھائی نہ نکلو باہر، لیکن یہ ہے کہ اچھا یہ آدمی جو ہے نا یہ آپ کا جانا پوچھنا ارد بٹر کھا کے بھیجیں گے. آپ کہیں نہیں بھائی میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان بھی ہوں فجر صبح کے ٹائم اشراق کے بعد آپ کا مہمان ہوں، آپ فجر میں نہیں آئے. تو حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے نا کہ اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو وہاں سے اپنی مہمان نوازی کے بقدر کچھ لے سکتے ہیں آپ، ہے نہیں. تو مہمان نوازی یہ بھی ایک ہمارے دین کا حصہ ہے. ان کو آپ یہ بھی سنائیں، آپ لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نوازی نہیں کرتا حدیث میں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو بھائی مہمان نوازی بھی کرنی ہے. آپ سوکھا سوکھا خالی واپس نہیں لے کر میں آپ کا پتہ لینے آؤں گا، آپ کی مہمان نوازی کا جو اجر ہے وہ بھی آپ کو اس کا مستحق بناؤں گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. صبح انشاءاللہ اتوار ہے اور اسی حوالے سے یہ ساری باتیں بھی کہ صبح انشاءاللہ ہم سب ساتھیوں نے مل کر اللہ کی توفیق سے گشت کا عمل کرنا ہے اور اپنے ان ساتھیوں تک جانا ہے جو فجر کی نماز میں نہیں آ رہے. جس کے جو علم میں ہے آپ بتائیں، انشاءاللہ ان کے پاس حاضری لگائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.